السلام علیکم متجسس سامعین، میں ہوں محمد طلحہ اور یہ ریئیکٹ جے ایس سیریز کی دوسری ویڈیو ہے۔ اس کے اندر ہم بات کریں گے کہ ریئیکٹ جے ایس ہے کیا۔ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فرنٹ اینڈ لائبریریز کی ضرورت کیوں پیش ہے، یا آخر ریئیکٹ کا مقصد کیا ہے اس کو بنانے کا۔ اس کو استعمال تو ہم کرنا چاہ رہے ہیں پر لیکن کیوں، آخر استعمال کرنا ہی کیوں ہے؟ ہم نارمل ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس والے طریقے سے کیوں نہیں کر رہے؟ تو پہلے یہ ہوتا تھا ویب 1.0 میں کہ کوئی بھی ویب سائٹ بنتی تھی نا، تو وہ ایچ ٹی ایم ایل میں آپ اس کا مارک اپ لکھتے تھے، سی ایس ایس میں اس کا ڈیزائن لکھتے تھے، کچھ لنکس ڈالتے تھے، کلک کرتے تھے، ایک پیج سے دوسرے پیج پہ آپ چلے جاتے تھے اور آپ کی بس اتنی ہی ویب سائٹ ہوتی تھی۔ لیکن اب کیونکہ جو ہے نا ویب سائٹس بہت کمپلیکس ہو گئی ہیں، بہت زیادہ بن رہی ہیں، بہت سارے مختلف مقاصد کے لیے بن رہی ہیں، ڈفرینٹ پرپزز کے لیے ویب سائٹس کا استعمال ہو رہا ہے، تو اب ان کے کمپلیکسٹی بڑھ گئی ہے، تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم نے نئی نئی ٹیکنالوجیز ایجاد کی ہیں۔ اسی میں ہمارے فرنٹ اینڈ کی لائبریریز، فریم ورکس آتے ہیں۔ فریم ورکس ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ ریئیکٹ جی ایس ایک لائبریری ہے، تو ہم لائبریری پہ فوکس کرتے ہیں۔ فریم ورک بیسیکلی ایک سمجھ لیں زیادہ ایسا ایک ڈبہ ہے جس کے اندر ساری چیزیں جو ہے نا اکٹھی ڈال کے آپ کو دے دی گئی ہیں۔ لائبریری میں فرق یہ ہے کہ آپ اس میں مزید چیزیں اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، مزید چیزیں اور لائبریریز امپورٹ کر کے اپنے پروجیکٹ میں رکھ سکتے ہیں اس لائبریری کے علاوہ۔ تو یہ ایک ذرا فرق ہے۔ اب ریئیکٹ جے ایس کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں نے بتایا یہ ایک لائبریری ہے، یعنی آپ اپنے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر اس لائبریری کو امپورٹ کریں گے۔ جس طرح اگر آپ نے سی یا سی پلس پلس کیا ہو تو آپ جو ہے نا اسٹینڈرڈ لائبریری اس کی ایس ٹی ڈی آئی او آپ کر لیتے ہیں، یا اور آپ کسی بھی قسم کی آپ نے گرافکس کی لائبریری کرنی ہے آپ وہ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح پائتھن میں بھی آپ نے کرنا ہے تو آپ امپورٹ کر لیتے ہیں، گو میں امپورٹ کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی آپ پروگرامنگ لینگویج کر رہے ہیں نا، تو اس میں کچھ بنے ہوئے پیکیجز ہوتے ہیں، کچھ لائبریریز بنی ہوئی ہوتی ہیں، آپ ان کو امپورٹ کرتے ہیں اور ان سے جو ہے نا کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ فرنٹ اینڈ میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ ریئیکٹ ایک لائبریری ہے، آپ اس کو یا تو اپنے ایگزسٹنگ پروجیکٹ میں استعمال کر سکتے ہو کہ آپ کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اور آپ نے کچھ اپنا سیکشن جو ہے نا وہ ریئیکٹ کے ساتھ بنانا ہے، اور باقی پروجیکٹ کو آپ نے کہا جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو۔ تو اس کے لیے آپ یہ کرو گے کہ ایک اس سیکشن کے اندر جو ہے نا آپ ریئیکٹ کو امپورٹ کر کے تو آپ یوز کر سکتے ہو۔ آپ کو سارے کا سارا پروجیکٹ جو ہے نا نئے سرے سے ریئیکٹ میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک ڈفرینس ہے اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ فیچر ہے ریئیکٹ کا۔ دوسرا یہ ہے کہ یو آئی کمپوننٹس۔ اب آپ کی کوئی بھی ویب سائٹ ہوتی ہے نا، آپ دیکھتے ہو اس میں جس طرح آپ رائٹ سائڈ پہ یہ تصویر دیکھ رہے ہو کہ ایک ریٹنگ کا، ایک سٹارز کا ایک آئیکن ہے، اسی طرح اوپر ایک کارڈ ہے جس میں امیج ہے، نام ہے، اسی طرح نیچے کیلنڈر کا ہے، چیٹ کا ہے، لائک وغیرہ کا ہے، ایک سلائیڈر ہے، اس کے علاوہ مینیو بار ہے، اسی طرح نیچے ایک کارڈ ہے جس میں ویڈیو ہے، پلے کر سکتے ہو۔ تو یہ ایک کمپوننٹس کے طور پہ آپ کی ویب سائٹ میں آئیں گے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک کمپوننٹ بنا لیا نا، اس کے بعد اب ملٹیپل جگہ وہ یوز ہو سکتا ہے۔ آپ نے پوری ویب سائٹ میں کہیں پہ بھی کرنا ہے نا، آپ نے کوڈ ایک دفعہ لکھ دیا، اب آپ اس کو کال کرے جو یہاں پہ بھی سٹار ڈال دو، یہاں پہ بھی سٹار ڈال دو، یہاں پہ کیلنڈر ڈال دو، ادھر بھی کیلنڈر ادھر بھی کیلنڈر، وہ لیکن ساری جگہ پہ کیلنڈرز کو آپ نے کال کیا ہوا، لکھا کوڈ آپ نے ایک ہی دفعہ ہی ہے۔ تو یہ ایک فائدہ ہے اس چیز کا کہ آپ نے کوڈ ایک دفعہ لکھ دیا، اب اس کو آپ جگہ جگہ کال کر لو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ لکھ دیا اس کو کاپی کرو پھر دوسری جگہ پیسٹ کرو، پھر کاپی کرو پھر دوسری جگہ پیسٹ کرو۔ کل کو اگر آپ نے تبدیل کرنا اس میں چینجز کرنا ہے تو پھر ڈھونڈو جی اچھا 10 جگہ تبدیل کر دیا، وہ بیچ میں پتہ لگا 2 جگہ رہ گیا تبدیل کرنے والا، انکنسسٹنٹ ہو جاتا۔ یہ ایک فائدہ ہے کہ آپ نے کمپوننٹ بنا دیا، ہر جگہ اس کو یوز کرو۔ اب ریئیکٹ میں کمپوننٹس آپ بناتے ہو کس طرح ہو، اور ان کا آگے اب جس طرح کلر ہیں، یہاں پہ گرین ہے، کہیں اور آپ نے بلو کلر کا سٹار رکھنا ہے، کہیں ریڈ کا، تو یہ تبدیلیاں آپ پراپس کے تھرو کرتے ہو۔ تو آگے ہم جب کمپوننٹس اور پراپس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ چیز بھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا کچھ چیزیں بیسک اس میں نا میں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، جیسے ڈکلیریٹو ہے، یہ ریئیکٹ ڈکلیریٹو ہوتی ہے، آپ نے ہر جگہ پڑھا ہوگا۔ تو اس قسم کی چیزیں یہ آپ کو کنفیوز، میرے لحاظ سے یہی ہے کہ بہت کنفیوز کرتی ہیں چیزیں، خام خواہ کی ایگزیجریشن ہوتی ہیں ان میں، اور سمجھ آ جاتی ہیں جیسے آپ پروگرامنگ کرتے ہو نا، اس کے بعد جب آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہو تب آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ ایسے سٹارٹ میں ہی اگر کوئی آپ کو یہ سمجھاتا رہے تو یہ بات پلے نہیں پڑتی، تو اس لیے میں ان چیزوں کو جو ہے نا کور نہیں کر رہا ہوں۔
فاسٹ ہے، ریکنسیلیشن کے تھرو ہوتا ہے مطلب ریئیکٹ فاسٹ تو ہے، اور یہ پروسیس جو ہے نا ریکنسیلیشن کی وجہ سے ہوتا ہے. ریکنسیلیشن کا کانسیپٹ بہت ڈیپ ہے اور میں اس سیریز میں کور نہیں کروں گا. میں انشاءاللہ ایک ایڈوانس ریئیکٹ کی سیریز بناؤں گا جس کے اندر میں ریکنسیلیشن اور ہوکس اور اس قسم کی چیزیں، فنکشنل اور کلاس کمپوننٹس اور مزید جو جو ایڈوانس ٹاپکس ہیں میں ان پہ بات کروں گا، انہیں بھی کور کروں گا. ریکنسیلیشن کا بیسک آئیڈیا میں دے دوں اگر، کہ اس کے اندر نا آپ کا ڈوم، جن کا کچھ آئیڈیا ہے، ڈوم بیسیکلی ایک یہ ہے کہ آپ کا براؤزر جو کھولتا ہے نا، جو بھی آپ کو اسٹرکچر یا ویب سائٹ میں جو بھی ڈیزائن دکھ رہا ہے نا، اس کا آپ کے پاس ایک ٹری بن جاتا ہے آپ کے براؤزر کے اندر. وہ آپ کا ڈوم ہے، وہ کس طرح بنتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. تو ریئیکٹ اس طرح کا ایک ٹری بنا کے اپنے پاس رکھ لیتی ہے. جیسے ہی کوئی چیز تبدیل ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے اچھا ڈوم میں صرف وہ چیز چینج کرو جو تبدیل ہوئی ہے. تو یہ ریکنسیلیشن ہے، اس میں ڈیفنگ بھی آ جاتی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں. یہ ایڈوانس کورس میں ہم الگ سے ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں گے. تو ان چیزوں کی وجہ سے، ریکنسیلیشن کی وجہ سے ریئیکٹ بڑی فاسٹ ہو جاتی ہے. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ریئیکٹ نیٹو سے بہت سملر ہے. اگر آپ نے ریئیکٹ پہ کام کیا ہے نا اور آپ ریئیکٹ نیٹو پہ موو کرنا چاہتے ہو تو ریئیکٹ بہت بہت آسان ہے اور بہت سمپل ہے. وہی سارے کمپوننٹس اسی طرح بنتے ہیں، سارا کچھ وہی ہے. فرق ڈیزائننگ میں آ جاتا ہے کہ جس طرح یہاں پہ سی ایس ایس آپ استعمال کر رہے ہو تو وہاں پہ آپ ریئیکٹ نیٹو کی اسٹائل شیٹ امپورٹ کر کے اس کے اندر اب پراپرٹیز وہی ہیں جو سی ایس ایس میں تقریباً وہی پراپرٹیز ہیں. تھوڑا سا سنٹیکس ڈفرینٹ ہے، کچھ کہیں کہیں نام ڈفرینس ہے، باقی وہی ہے کہ آپ نے ریئیکٹ سیکھ لی، آپ اسی سے ویب سائٹ بنا سکتے ہو. تھوڑی سی ریئیکٹ نیٹو والی سائٹ پہ آ جاؤ تو آپ اینڈرائڈ اور آئی او ایس ایپ بنا سکتے ہو. تو یہ بہت بہت زبردست فائدہ ہو گیا بندوں کو اب کہ آپ ایک چیز سیکھ لو اور آپ ملٹیپل چیزیں اس سے بنا سکتے ہو. تو ویب اپلیکیشنز کے لیے ریئیکٹ استعمال ہوتی ہے، مختلف ویب سائٹس کے لیے ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ایک آپ پوری ویب سائٹ بھی ریئیکٹ کے ساتھ بنا سکتے ہو، کسی ویب سائٹ کا ایک اسپیسیفک حصہ بھی ریئیکٹ میں بنا سکتے ہو. اور موسٹلی یہ ویب سائٹس کے لیے ریئیکٹ جے ایس استعمال ہوتی ہے. ریئیکٹ نیٹو جو ہے وہ ایپس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اگر مستقبل میں ہوا تو ہم ریئیکٹ نیٹو پہ بھی بات کریں گے. پھر اس میں جو ایک مین فیچر ہے نا، یہ جاوا اسکرپٹ کو اور مارک اپ کو کمبائن کرتی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی نے تھوڑا بہت ہی ویب ڈیزائننگ یا ویب فرنٹ اینڈ سے ریلیٹڈ کو کام کیا ہو نا، تو آپ کو پتا ہوگا آپ نے ایچ ٹی ایم ایل لکھتے تھے، پھر اسکرپٹ ٹیگز یا تو اسی میں لگا دیتے اسی فائل میں، یا الگ سے جاوا اسکرپٹ کی فائل لکھ کے ایکسٹرنل کو آپ اس میں کنیکٹ کر دیتے تھے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سارا مارک اپ ایک جگہ لکھ لیا، اس میں کلاسز بنا دیں، اس میں آئی ڈیز دے دیں، پھر دوسری فائل میں آپ نے ساری جاوا اسکرپٹ لکھ لی، پھر تیسری فائل میں آپ نے سی ایس ایس لکھ لیا. اب اچھا یہ بھی ایک اچھی اپروچ ہے کہ سب کچھ الگ الگ ہے. لیکن اگر آپ نے جاوا اسکرپٹ میں لیٹ سے کہیں بٹن کے کلک کے اوپر آپ نے کچھ چیز کرنی ہے تو آپ اچھا فلاں بٹن کے جو آئی ڈی ہے وہ اٹھاؤ اور اس کے اوپر یوں کلر چینج کر دو اس کا، یا یہ شیڈو اپلائی کر دو. اب اس قسم کے کام وہ الگ فائل میں ہو رہے ہیں، یہاں پہ آپ الگ کام کر رہے ہو. کلاسز یا آئی ڈیز یا ٹیگز یا ایٹریبیوٹس کے تھرو آپ جو ہے نا جاوا اسکرپٹ میں اس ٹیگ کو یا ایچ ٹی ایم ایل ایلیمنٹ کو اٹھاتے ہو اور پھر اس میں جو ہے نا اس کی لاجک اپلائی کرتے ہو کہ یہ اگر یہ کلک ہوا ہے تو یہ پرفارم کرو، ہوور ہوا ہے تو اس طرح کر دو. تو یہ ساری چیزیں ایک پرانے اپروچ کے لحاظ سے سمپل اگر آپ پروجیکٹ کر رہے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ریئیکٹ اس کا ایک الگ سلوشن لے کے آتی ہے. یہ ابھی آپ کو شاید ویژولائز نہ کر پاؤ، لیکن جب ہم کوڈ کریں گے نا تو تب آپ کو نظر آئے گی یہ چیز. یہ آخری چیز آپ مائنڈ میں رکھو، جیسے ہی اگر آپ آگے جب ہم کورس میں جائیں گے نا تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ ہم مارک اپ بھی لکھ رہے ہوں گے کہ ٹیگز بنا رہے ہوں گے، اچھا یہ ہیڈنگ ہے، یہ پیراگراف ہے، یہ اس طرح ہے، اور بیچ میں ہی ہم نے کہا لاجک بھی اب ہم نے لکھنی ہے تو ہم بریکٹس لگائیں گے، کرلی بریکٹس، اسی میں جاوا اسکرپٹ کا چھوٹا سا کوڈ لکھ دیں گے، وہ وہاں پہ لاجک ہوگی، پھر واپس ہم باہر آ کے پھر ٹیگز لکھنا شروع کر دیں گے. اور وہ آپ کو سمپل نظر آئے گا، اور آپ کی جو اس کمپوننٹ کی لاجک ہے اور جو اس کا ڈیزائن ہے اور مارک اپ ہے وہ سب ایک جگہ آ گیا. ایک کمپوننٹ کا سارا کچھ ایک جگہ آ گیا، دوسرے کمپوننٹ کا سارا کچھ دوسری جگہ چلا گیا. تو کل کو آپ نے تبدیلی کرنی ہے نا، اچھا یار میرا یہ بٹن ٹھیک نہیں چل رہا یا میرا یہ ہیڈر ٹھیک نہیں چل رہا، آپ کو پتا ہے کہ پوری ویب سائٹ میں آپ کو کہیں اور جا کے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فلاں کمپوننٹ یوز ہو رہا ہے، وہاں جاؤ، وہاں سے اس کا مارک اپ ڈھونڈو اور تبدیلی کر دو.
تو یہ ایک بہت ڈفرینٹ اپروچ ہے ریئیکٹ کی، اور یہ مجھے تو کافی اچھی لگتی ہے. اگر بندے کو سمجھ آ جائے تو بہت مزے کی اپروچ ہے یہ. تو یہ بیسک ریئیکٹ جے ایس کا انٹروڈکشن ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اور چیزوں پہ بھی ڈسکس کریں گے. فی امان اللہ.